أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کا تیسرا رکوع ہے اور سورہ انعام کی 21 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کو متنبہ فرما رہا ہے جنہوں نے خود گھڑ کے اللہ کے متعلق چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی. اللہ نے وہ حکم نہیں فرمایا اور انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کریم کوئی اور حکم ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کے حوالے سے کوئی اور چیز بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت بھی فرمائی اور فرمایا وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ایسی بات کہتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے, قرآن مجید کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے قرآن کو بیان کیا اور جو اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ کی مرضی نہ ہو وہ اس نے بتائی لوگوں کو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ باندھا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کفار کے حوالے سے خاص طور پر مشرکین بت پرستی کا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کے حوالے سے وہ ایسی انہوں نے باتیں گھڑی تھیں, ایسے عقائد بنائے ہوئے تھے کہ وہ نہ تو فطرت انسانی کے مطابق تھے اور نہ ہی ذہن ان کو قبول کرتا تھا. کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی ان کو قبول نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہوا تھا کہ یہ ہمیں حکم ہے برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا, خانہ کعبہ میں بتوں کو نصب کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا اور پھر قربانیاں لا کر بتوں کے سامنے پیش کرنا, اور اس سے یہ کہنا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. فرمایا یہ بہت ظالم لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرتے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, او کذب بآیاتہ, یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا, قبول نہیں کیا. قرآن کی آیات آئیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھیجیں, اللہ نے اپنی آیات بھیجیں, انہوں نے نہیں مانا. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم فلاح کبھی بھی نہیں پائیں, ظالم فلاح نہیں پائیں گے اور ہمیشہ نقصان اور خسارے اور گھاٹے میں رہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ہم ان سب کو جمع کریں گے, ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ ہمیں بچائیں گے. تمہارا یہ خیال تھا کہ قیامت کے دن, پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی, اور انہوں نے کہا اگر بالفرض آ بھی گئی تو یہ ہمیں بچائیں گے اور ہمیں اس دن کامیاب کروائیں گے اور جنت میں لے کے جائیں. اور پھر طرح طرح کی باتیں کہ یہاں اس دنیا میں ہمارے پاس عزت بھی زیادہ ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, تو ہمارے پاس جب دنیا میں یہ چیزیں زیادہ ہیں تو قیامت کے دن بھی ہمیں سب کچھ مل جائے گا, وہاں پر بھی ہمیں عزت بھی ملے گی اور ہمیں رتبے اور مقامات بھی ملیں گے اور کامیابی ہمیں ملے گی. یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر یہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے. اور میں قیامت کے دن پھر ہم کہیں گے لائیں اپنے شرکاء کو لائیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, لاؤ ان بتوں کو لاؤ جس کی بھی پوجا کرتے تھے, حیوانات کی پوجا کرتے تھے, درختوں کی پوجا کرتے تھے, مظاہر فطرت کی عبادت کرتے تھے, جس کی کرتے تھے لاؤ. اللہ کے ساتھ کون شریک ہے جس کو تم سمجھتے تھے کہ یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہمیں کامیابی دلوائے گا۔ ثم لم تکن فتنتہم الا قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہاں ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہاں جب دیکھیں گے نا کہ ہمارے پاس یہاں کیا ہے، نہ ہمارے بت ہیں اور نہ ہی جن کو ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، تو کیا کریں گے وہاں۔ ثم لم تکن فتنتہم، اور ان کا فتنہ، ان کی معذرت کچھ بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے، ان قالو، وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، یعنی ہمارے رب اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ یہ ایسے ہماری طرف منسوب کیا جا رہا ہے، ایسے جھوٹ کو ہماری طرف جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے اور ہمیں مشرک بنایا جا رہا ہے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ کریم نے پھر مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ کہیں گے، انکار کریں گے، پھر اللہ کریم ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، پھر ان کے اعضاء بولیں گے، کان، آنکھ، جو کچھ بھی جس نے جو گناہ کیا ہوگا وہ بولے گا، اور پھر اللہ کریم زبان کو بھی فرمائے گا تو اب تم سچ بتاؤ، پھر زبان وہ بولے گی جو وہ نہیں چاہتے کہ زبان بولے، زبان بتائے گی کہ ہم نے تو یہ شرک کیا، میں نے تو یہ شرک کرتی رہی اور یہ کرواتے رہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھیے کہ کیسے اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی دنیا میں کچھ کرتے رہے اور قیامت کے دن کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ ساری چیزیں ان سے گم ہو گئیں جو یہ افترا کیا کرتے تھے، جو گڑا کرتے تھے اور اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، شیطان بھی بھاگ جائے گا، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی وہاں پر جو ان کو بچائے۔ ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب اور یہ دوسرے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، اور ابو جہل کے متعلق تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا، اور کئی مرتبہ اس کا یہ دل بھی کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن صرف حسد، بغض، نفرت اور خاندانی معاملات، کہ اگر میں نے ان کی بیعت کر لی اور ان پر اسلام قبول کر لیا تو پھر میرا کیا بنے گا، میری فیملی، میری خاندان، میری ناک کیا ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی سوچ اس کو پھر پیچھے لے کے جاتی رہی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو آپس میں بیٹھ گئے، ولید بن مغیرہ تھا، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا اور دیگر جو زعماء قریش کے تھے، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ یار صحیح صحیح بتاؤ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ایک بولا کہ باتیں تو حق ہیں، باتیں کو غلط تو نہیں کر رہے، باتیں تو صحیح کر رہے ہیں، اور پھر تم نے وہ کلام نہیں سنا جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ اس کلام کو سنے تو دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کلام اثر کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ابو جہل بعد میں کہنے لگا کہ اس کو قبول کرنے سے تو میں مر جانا زیادہ پسند کروں گا، میں تو نہیں مانوں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی حسد اور بغض کی وجہ سے قبول نہیں کیا، سمجھ وہ بھی گئے تھے اور جان وہ بھی گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ ہیں اور سچ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ہوا کیا تھا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے، جب انہوں نے حضور کی گستاخیاں کی، حضور کو تکلیفیں دی، اللہ نے بھی نظر کرم پھر أن يفقهوه کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، دلوں پر پردے پڑ گئے، وفی آذانہم وقرا اور کانوں میں گرانی آ گئی، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها پھر بھی اس پر ایمان نہیں لے کے آئے، سب کچھ دکھا دیا جائے، سارے معجزے دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تو دیکھا تھا نا، انہوں نے درختوں کو حضور کے قریب آ کر کلمہ پڑھتے تو دیکھا تھا، اور ابو جہل نے تو مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سارے دلائل دیکھے، ساری نشانیاں دیکھیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی آپ سارا کچھ دکھا دیں گے تو پھر بھی یہ مانیں گے نہیں۔
حتیٰ اذا جاؤکا، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں، یجادلونکا، وہ آپ سے جھگڑیں گے، یقول الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر پہلی اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے طوفان نوح کا ذکر کیا گیا، قوم ہود کا، سمود کا ذکر کیا گیا، قوم فرعون کا ذکر کیا گیا، اور یہ سارے ماضی کی جو اقوام ہیں ان کو ذکر کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، تاکہ ان کا ذکر کیا جائے اور لوگ دیکھیں کہ جب یہ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ تو قرآن میں وہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ قبول کریں، انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا نقصان ان کو خود ہوگا، اور وہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور اللہ کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ان لوگوں سے اور ان اشخاص سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حق آئے ہمارے سامنے تو ہم اس کو قبول کریں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دیں۔ مثلا ہمارا کوئی معاملہ ہے، ہمارا کوئی جھگڑا ہے، ہماری کوئی کسی طرح کی کوئی بات ہے، اور کوئی ہمیں کہہ دے دیکھے بھئی قرآن میں یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا، تو ہم یہ نہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک، دیکھ لیں گے قرآن کو۔ بعض جگہ پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ایک طرف کرو، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے، قرآن کو درمیان میں نہ لے کے آؤ۔ نہیں، بھئی قرآن ہی ہمارا فیصل ہے، قرآن ہی ہمارے تمام معاملات کا حل ہے، قرآن ہی ہمارے تمام جھگڑوں کا حل ہے۔ اس لیے جب قرآن آ جائے، جب اللہ کا فرمان آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آ جائیں تو اس کے سامنے ہمیں جھک جانا چاہیے، سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، اسی میں بہتری۔ ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان وہ ہوتا ہے جو کافروں کو ہوا، پھر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب نظر کرم دور کرتا ہے پھر پردے ڈل جاتے ہیں، پھر کانوں میں بھی جو ہے وہ گرانی آ جاتی ہے اور کچھ سنائی نہیں دیتا، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن حق نہیں سنتے تھے، حق نہیں بولتے تھے، حق نہیں دیکھتے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ارشادات اور اپنے احکام کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔